یہ نیت کے اندر شرک اکبر داخل ہو گیا، سمجھے؟ ہاں، اب جب اس کو عمل میں لائے گا تو اس کا مرتکب ہو جائے گا۔ جب کسی چیز کا صرف انسان ارادہ کر لے تو اس کی سزا، ایسا کام جس سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے اس ارادے سے کرے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اس کی تعریف کریں، جیسے نماز پڑھے، صدقہ دے، اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، دیکھو میں بڑا صدقہ کرنے والا ہوں، میں بڑا زکوٰۃ دینے والا ہوں۔ قربانی کرے، میں بڑی قربانی کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس قسم کے کوئی بھی کام اگر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ شرک ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ کون سا شرک ہوگا؟ کون سا ہوگا جلدی بتاؤ؟ اصغر، شرک اصغر، ٹھیک ہے؟ اسلام سے نکل جائے گا، اسلام میں باقی رہے گا، لیکن وہ جو عمل جس کے اندر یہ پایا جائے گا وہ اس کا ثواب نہیں ملے گا، باطل عمل ہو جائے گا، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ جیسے کسی کی نماز میں ریاکاری ہے، کسی کی قربانی میں ہے، دکھاوے کے لیے جانور ذبح کرتا ہے نا، صدقہ زکوٰۃ دیتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو اس کی وہ عبادت قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور اس کا گناہ ملے گا دکھاوا کرنے کی وجہ سے، شرک اصغر کا داخل ہونا اس کے لیے اس عمل کا گناہ کا سبب بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھو کہتے ہیں کہ جیسے اچھی نماز پڑھے یا صدقہ دے تاکہ اس کی تعریف کی جائے، یا ذکر کے کلمات ادا کرے اور تلاوت اچھی آواز میں کرے تاکہ لوگ سنیں اور اس کی تعریف کریں، ریا، یہ سب ریاکاری ہے، سب کیا ہے؟ ریاکاری ہے۔ جب عمل میں شامل ہو جاتی ہے اسے باطل کر دیتی ہے۔ جس عمل میں دکھاوا، ریاکاری شامل ہو جاتا ہے اس عمل کو وہ باطل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دونوں باتوں کو سمجھو، دیکھو پہلی چیز شرک اکبر، شرک اکبر، مثال کے طور پہ کوئی انسان اللہ کے علاوہ کسی دوسرے آستانے پہ جا کے سجدہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے دعائیں کرتا ہے، اس کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، اس کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھتا ہے، مختار کل سمجھتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے؟ کون سا؟ شرک اکبر ہے نا، بڑا شرک ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اسلام سے خارج ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب اسلام سے نکلے گا بھی، اور ساتھ ہی ساتھ جب اسلام سے نکل گیا ہے تو اب نماز پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے نا، اس کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں اسلام سے نہیں نکلا ہوں، لیکن عملی طور پہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی ایسا شخص جو اسلام کے اوپر نہیں ہے نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ دے تو، حج کرے تو نہیں ہوگی نا، ہے نا؟ قربانی کرے تو، یا کوئی دوسرا کام کرے تو اس کی وہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو شرک اکبر تمام عبادتوں کو باطل کر دیتا ہے، سمجھے؟ شرک اکبر تمام عبادتوں کو کیا کرتا ہے؟ برباد کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ اب شرک اکبر کرنے والے کی خود کی نماز جب قبول نہیں ہوگی تو اس کے پیچھے پڑھنے والوں کی بھی نماز قبول نہیں ہوگی، سمجھے؟ تو جو بندہ شرک اکبر کرے گا اس کی خود کی نماز قبول نہیں ہوگی نا، تو جس کی خود کی قبول نہیں اس کے پیچھے پڑھنے والوں کی نماز قبول ہوگی؟ obviously نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو معلوم کیا پڑا کہ اگر کسی میں شرک اصغر ہے، چھوٹا والا شرک ہے، تو اس کا وہ عمل باطل ہے، اس کا وہ عمل باطل ہے، دوسرے عمل
ہاں دوسرے عمل قبول ہے جب تک اس میں شرک اصغر داخل نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آئی بات؟ مکس مت کر لینا. ہاں میدے اور آٹے کو, میدا اور آٹا الگ الگ ہوتا نا, دکھتا ہے ایک سامان ہے نا, تھوڑا سا ڈفرینس رہتا ہے کلر میں, ورنہ دونوں سے روٹی بنتی ہے, روٹی دونوں سے بنتی ہے. تو مکس مت کر لینا, اگر میدے کو آٹا سمجھ لیا, آٹے کو میدا سمجھ لیا, ہے نا, ویسا نہیں کرنا. تو شرک اکبر الگ, اصغر الگ. ٹھیک ہے, تو دیکھو کہتے ہیں کہ جو انسان ایسا کرے کہ اس کے کسی عمل میں دکھاوا ریاکاری شامل ہو جائے تو اس نے شرک اصغر شرک خفی کیا. کیا کیا؟ شرک اصغر شرک خفی, اور اس کی وجہ سے اس کا وہ عمل جس میں وہ پایا گیا وہ باطل ہو گیا. ٹھیک ہے, دلیل دیکھو, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. سورہ کہف آیت نمبر 110. ٹھیک ہے, 110, 1111 نہیں. دیکھو کہتے ہیں کہ اب جس کو اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اس کو چاہیے کہ اچھا کام کرے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, اس کو چاہیے کہ وہ اچھا کام کرے, ہے نا. اچھا کام کرنے کے ساتھ صرف اچھا کام کرے ایسا نہیں, بلکہ وَلَا يُشْرِكْ, اور اپنے رب کی عبادت میں بِعِبَادَةِ رَبِّهِ, اپنے رب کی عبادت میں احدا, کسی کو شریک نہ کرے. اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. ٹھیک ہے, اب آپ نماز پڑھ گئے, اچھا کام ہے, عملاً صالحا. دیکھو کہاں نا آیت میں عملاً صالحا, نماز پڑھ گئے ہیں, اچھا کام ہے نا, اچھا کام ہے. کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, اس کے ساتھ اب اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. نماز عبادت ہے نا, نماز عبادت ہے. ٹھیک ہے, اب عبادت ہے, اچھا بھی کام ہے, اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے, لیکن جب کھڑے ہوا تو دیکھا آگے بہت پبلک ہے, چلو اچھے سے پڑھ لیتا ہوں, لوگ دیکھیں گے تو کیا بولیں گے, آ گئی, کیا آ گیا؟ دکھاوا, ریاکاری آ گئی. ٹھیک ہے, دکھاوا آ گیا. اب یشرک بعبادت ربہ احدا ہو گیا. ایک ہے ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, ہے نا, اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے, لیکن اس بندے نے کیا کیا؟ دوسرے کو شریک کر دیا. ٹھیک ہے, اچھا, اللہ ہی کے لیے عبادت ہونی چاہیے, دلیل کیا ہے؟ ہاں بتاؤ, دلیل بتاؤ, جلدی جلدی بتاؤ, بہت بار پڑھ چکے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے. اس کے علاوہ جس میں یہ بیان ہو کہ نہیں تیرے ہی لیے عبادت ہے. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اس میں ہے خالص اللہ کے لیے عبادت. ٹھیک ہے, قل کہہ دیجئے اِنَّ بے شک صلاتی میری نماز, وَنُسُكِي اور میری قربانی, وَمَحْيَايَ اور میرا جینا, وَمَمَاتِي اور میرا مرنا, لِلَّهِ اللہ ہی کے لیے ہے, للہ اللہ ہی کے لیے ہے, رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا؟ دیکھو آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, مسند احمد کی حدیث ہے, حسن درجے کی. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اخوف ما اخاف علیکم الشرک, اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. رسول اللہ کیا کہہ گئے کہ میں سب سے زیادہ تمہارے سلسلے میں خوف زدہ ہوں تو وہ شرک اصغر کے سلسلے میں, شرک
اصغر کے سلسلے میں سب سے زیادہ خوفزدہ ہوں تمہارے سلسلے میں تو شرک اصغر کے سلسلے میں. دیکھو اللہ کے نبی کہہ گئے آگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی یا وما الشرک الاصغر, اللہ کے نبی شرک اصغر کیا ہے, کسے کہتے ہیں, کون سی بلا کا نام ہے شرک اصغر, کون سی بلا کا نام ہے نا, بلا ہی ہے نا. دیکھو یہ کیا کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, ادھر آؤ سامنے, کیا ہے اس کے ہاتھ میں, موبائل لے کے آئے ہو, اللہ ادھر لاؤ. تم کو پنشمنٹ ملیں گی پھر. ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ گئے کہ اخاف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر, میں سب سے زیادہ تمہارے سلسلے میں خوف زدہ ہوں تو وہ کیا ہے, شرک اصغر سے. ٹھیک ہے, اب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ شرک اصغر کیا ہے, اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا, قال الریا, اللہ کے نبی نے کہا دکھاوا کرنا. رسول اللہ نے کیا کہا, دکھاوا کرنا. مسند احمد کی حدیث ہے. اب دیکھیں ریاکاری, دکھاوا کرنا, یہ شرک اصغر ہے. اس حدیث میں یہ بات معلوم پڑ رہی ہے کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ میں تمہارے سلسلے میں خوفزدہ ہوں کہ تم اس میں بہت مبتلا ہو جاؤ گے, اس میں بہت مبتلا ہو جاؤ گے. اور یہ راستہ ہے, یہ راستہ ہے. بعض اوقات اسی پہ چلتے ہوئے لوگ شرک اکبر میں داخل ہو جاتے ہیں, سمجھے, اسی پہ چلتے ہوئے شرک اکبر میں داخل ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے اس سے بھی بچنا ہے اور اس سے بھی بچنا ہے, دونوں سے بچنا ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھو کہتے ہیں اسی سے متعلق وہ عمل بھی ہے جو دنیاوی لالچ سے انجام دیا جائے, جیسے کوئی مال کے لیے حج کرے یا اذان دے یا لوگوں کو نماز کی امامت کرائے یا مال کے لیے علم شرعی سیکھے یا جہاد کرے. ٹھیک ہے, مقصد اگر صرف مال ہے تو پھر کیا ہو جائے گا, شرک اصغر ہو جائے گا. اب کیا, اب دیکھو اس میں کیا کیا ہے, مال کے لیے حج کرے, مال کے لیے حج کون کرتا ہے, کیا مطلب مال کے لیے حج کرے, بتاؤ. نہیں لا سکتے آپ, لا سکتے آپ, لانے کے مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ جا گئے کسی بزنس ٹرپ پہ, ایسا ہوتا ہے نا, آپ جا گئے مال کے لیے ہی, مقصد آپ کا مال ہی ہے. اب سوچ رہے چلو, ہاں وہ تو الگ چیز ہو گئی, آپ جاب کر رہے وہاں پہ اور ساتھ ہی ساتھ حج عمرہ کر لے گا, کوئی مسئلہ نہیں وہاں تو, وہ تو آپ کی ایک طریقے سے رہائش ہو گئی نا. آپ یہاں سے جا رہے ہیں کس مقصد سے, بزنس کے مقصد سے, مقصد بزنس ہی ہے, اور احرام باندھ کے جا گئے, اور احرام باندھ کے جا گئے. یا تو انسان نیت کرے کہ نیت حج کی ہے, ساتھ میں بزنس کر لوں گا, تو مسئلہ نہیں ہے, تو مسئلہ نہیں ہے. قرآن کے اندر اللہ نے کہا نا کہ حج کے بعد اللہ کے فضل, عبادتوں کے بعد اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کا حکم دیا کہ نہیں دیا, نہیں دیا. سورہ جمعہ کی آیت پڑھو, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ الجمعہ, ہے نا. اللہ تعالیٰ کہہ گئے ایمان والو جب تم کو صلاۃ جمعہ کے لیے آواز دی جائے تو کیا کرو, کیا کرو, جلدی بتاؤ, دوڑ پڑو. کس طرف, مسجد کی طرف, جمعہ کی نماز کے لیے, ہے نا. اور جب جمعہ کی نماز پڑھ چکو تو کیا کرو, اللہ کے فضل کو تلاش کرو, ہے نا. پھیل جاؤ زمین میں, اللہ کے فضل کو تلاش کرو. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ اللہ کا فضل اگر کوئی عبادتوں کے بعد تلاش کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, سمجھے. لیکن اگر اللہ کا فضل حاصل کرنا مقصد ہی نہیں ہے, اس کو سیکنڈری چیز بنا دے آپ, اولیت درجہ اس کو نہ دے, اس کو سیکنڈری چیز بنا دے آپ, تو یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. اس میں نیت کا خلل ہے, اس میں نیت کا خلل ہے. ٹھیک ہے. ایسا دوسری چیز, یا اذان دے,
اذان دینے والا اذان دے پیسہ نہیں لے سکتا، اب اس کا مطلب تو یہ ہو گیا، یہ ہوا نا؟ نہیں، اگر اذان دینے والے کا مقصد صرف پیسہ ہے تو غلط ہے. وہ پیسہ اذان کا نہیں لے گا ہے، وہ اپنے وقت کا لے گا ہے. کس چیز کا لے گا ہے؟ اپنے وقت کا، اپنی پابندی کا. ٹھیک ہے، اگر پابندی اور وقت نہ لگائے تو اس کا کیا ہے، یعنی وہ عمل مناسب نہیں ہوگا نا. کوئی بھی اب دیکھیں، کسی کو اگر نہیں متعین کیا جائے تو کون 5 وقت میں کون آ کے دے گا ہے، کون آ کے نہیں دے گا ہے، کبھی ہو گئی کبھی نہیں ہو گئی اذان، ہے نا. تو اس لیے کسی کو کیا کیا گیا، منتخب کیا گیا، متعین کیا گیا کہ آپ کو دینا ہے. اور اس کی ہم آپ کو آپ کا اپنا وقت لگانے کی وجہ سے کیا دیں گے، یہ تنخواہ دیں گے. تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. صحابہ نے لیا ہے، صحابہ نے لیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بعض اوقات آپ دیکھیں رقیہ پڑھا، ایک گاؤں والوں کے اوپر دم، انہوں نے میزبانی نہیں کرائی تھی، لمبی حدیث ہے، میزبانی نہیں کرائی. اب ان کا جو امیر تھا اس کو وہ بچھو نے کاٹ لیا. تو یہ آئے صحابہ کے پاس، مسافر تھے یہ لوگ صحابہ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے جو امیر صاحب ہے، جو سرپنچ ہے گاؤں کے، ان کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، آپ تھوڑا دم کر دیجئے. بولا ہم نہیں کریں گے دم، ہم دم اس وقت کریں گے جب آپ ہمارے کھانے کا انتظام کرو، ایک بکرا لاؤ. یہ کس لیے کیا؟ ہاں، کیونکہ اب جب بنا اس کے کام ہی نہ چلے تو کیا کریں گے، سمجھ میں آئی بات؟ تو پھر انہوں نے کیا کیا، وہ ایک بکرا لیا اور دم کیا. تو جائز ہوا کہ نہیں ہوا، ہے نا؟ اسی طریقے سے لوگوں کی نماز کی امامت کرائے، یا مال کے لیے شرعی علم سیکھے یا جہاد کرے، تو اگر مقصد مال ہے تو غلط ہے. سمجھے؟ مقصد امامت کرا رہا ہے انسان، مقصد مال نہیں ہے، مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین کے گھر کی خدمت انجام دینا ہے، ساتھ میں اللہ کا فضل مل جا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. سمجھے؟ کیونکہ وہ وقت دے رہا ہے، اسی طریقے سے شرعی علم سیکھنے والا شخص، اس کی نیت یہ ہے کہ میں سیکھوں گا اور خوب مال کماؤں گا، یہ بڑا مال کا ذریعہ ہے. آج دیکھو برادرس لوگ دیکھیں گے نا آپ، معاشرے کے اندر برادرس سسٹرس چل رہے، ہے نا، بردرس اینڈ سسٹرس. آپ کسی بردرس کو دعوت دو جلسے کے لیے، ان کا ایک مینیو کارڈ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ فلاں 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 آئیں گے، یہ ہماری ٹیم ہے، یہ ہمارا کیمرہ مین ہے، یہ ہمارا فلاں ہے، رہیں گے ہوٹل میں 5 اسٹار، آئیں گے ہوائی جہاز سے، آنے اور جانے کا کم سے کم 2-2.5 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، صرف آنے اور جانے کا. مینیو کارڈ بتا رہا ہوں میں برادرس حضرات کے، جو بڑے بڑے برادرس حضرات. تو آپ دیکھیں صرف آنے اور جانے کا کتنا ہے، 2.5 لاکھ. ابھی چاہ کے بڑے بڑے علماء، بہت ہو گیا تو آپ 2nd کلاس 3rd کلاس AC بنا کے دے دیے تو ٹرین کی ٹکٹ، وہ آ جاتے اور جہاں جگہ مل جائے رہ بھی لیتے، کوئی ایسا مسئلہ بھی ان کا نہیں رہتا. بہت ہی کوئی اللہ ماشاء اللہ آپ کو ملیں گے جو بولیں گے کہ بھائی ہم کو تھوڑا سا ہوٹل، کیونکہ انسان ہے بھائی، سفر سے آئے تو آرام کرنا ضروری ہے، لیکن ایک ہمارے ساتھ ٹیم آئے گی، ہمارے ساتھ فلانے آئیں گے اور ہمارے ساتھ اتنے لوگ آئیں گے، آپ کو ان کا انتظام کرنا پڑے گا. یہ تو ایسی بات ہو گئی نا کہ دہیج لے گئے آپ. دہیج لینے والے کیا کرتے، ایسے ہی کرتے نا، دلہن کو لینے آئیں گے ہم، بارات اتنے لوگ آئیں گے ہمارے ساتھ، سمجھے آپ؟ ہاں، تو بردرز اینڈ سسٹرز والا معاملہ بہت خطرناک ہے. تو اسی لیے دیکھیں، اگر مقصد صرف مال ہے تو دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، شرک اصغر ہے. اہل علم جو سیکھنے جاتے ہیں علم، وہاں مقصد مال نہیں ہوتا، مقصد مال نہیں ہوتا. اگر کسی کا ہے تو وہ غلطی پہ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، چاہے وہ علماؤں میں سے کیوں نہ ہو. سمجھے؟ ہاں، تو مال کمانے سے اللہ نے منع نہیں کیا نا. مال کے بغیر تو دنیا نہیں چلتی انسان کی، دنیا اور آخرت دونوں کا تعلق مال سے ہے. بعض اوقات مال نہیں، فقر و فاقہ کی وجہ سے لوگ کفر میں مبتلا ہو جاتے.
تو مال ہونا بھی ضروری ہے. تو یہاں پہ جو بات کہی گئی ہے کہ امامت کرائے یا مال کے لیے علم شرعی سیکھے یا جہاد کرے. جہاد میں بھی مال ملتا ہے کہ نہیں؟ مال غنیمت. تو پہلے سے نیت ہے ارے مال غنیمت ملے گا چلو چلتے ہیں. نیت کیا ہے؟ مال غنیمت ملے گا چلو چلتے ہیں. تو یہ نیت دکھاوے ہو گیا کاری کی. سمجھے؟ آپ نے دیکھا کہ فلانی عالم صاحب ہے, بڑا مال ہے ان کے پاس, میں بھی اپنے بچے کو ڈال دیتا ہوں. یا میرا بچہ خود آ کے بولے کہ ابا وہ میں بھی ان کے سامان عالم بنوں گا, دیکھو ان کے پاس کتنا پیسہ ہے. سمجھے؟ تو اب مقصد کیا ہو گیا؟ مال کا ہو گیا. ہاں اگر اس بچے کی نیت صحیح ہو جاتی ہے, بعد میں اخلاص آ جاتا ہے, یا والدین اگر اس نیت سے بھیجے بعد میں نیت صحیح ہو جاتی ہے, اخلاص ہو جاتا ہے, تو اللہ معاف کر دے گا. اللہ معاف کر دے. بعض اوقات ہوتا ہے ایسا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, لیکن بعد میں انسان کو کیا ہوتا ہے؟ احساس ہوتا ہے کہ نہیں میں اس معاملے میں کیا تھا؟ غلطی پہ تھا. اسی لیے آپ دیکھیں ایک اہم بات آپ کو بتاتا ہوں میں, وہ کیا ہے؟ امام بخاری کی صحیح بخاری کی ابتدا امام بخاری نے کون سی حدیث سے کی ہے؟ جلدی بتاؤ. امام بخاری نے صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث کون سی ذکر کی ہے؟ انما الاعمال بالنیات, ہے نا؟ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھو جب ایک عالم صحیح بخاری پڑھنے کے لیے بیٹھے گا تو اس کو بتایا جائے گا کہ تیرا عمل اگر نیت خراب ہے تو عمل بھی خراب ہو جائے گا, عمل کا معاملہ بھی ویسے ہو جائے گا. تو اس لیے نیت کیا کر صحیح کر لے. اب کسی بردر نے کسی استاد سے بیٹھ کے بخاری تو پڑھی نہیں ہے, کسی بردر نے کسی استاد سے بیٹھ کے بخاری تو پڑھی نہیں ہے, علماؤں نے استادوں سے بیٹھ کے بخاری پڑھی ہے. تو اگر نیت میں کہیں خلل تھا تو وہ پڑھنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ وہ کیا ہوا؟ اس کی اصلاح ہو گئی, وہ صحیح ہو گیا الحمدللہ. سمجھے؟ سمجھ آئی بات؟ تو اب یہاں پہ کیا معلوم پڑا کہ علم شرعی کو سیکھنا اگر مال مقصود ہے تو ریا ہے, اگر مقصد اللہ کے دین کا کام کرنا ہے ساتھ میں مال مل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. سمجھے؟ اب نہیں سمجھے؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ بتاؤ. ہاں اگر ساتھ میں مل جائے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب بتاؤ, اب سوچو کہ اصحاب صفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے بچے, صفہ, اصحاب صفہ, صفا نہیں, ہاں ان صفا, صفا پہاڑی ہے. ٹھیک ہے. ہاں صفا. ٹھیک ہے. عبدالرحمن صفا کیا ہے؟ بیوقوف ہے. دیکھو ہے کتنا بدماش ہے, اپنی بہن کو بیوقوف بول رہا ہے. پتہ ہو ابھی تم کو؟ اب تم بدماشیاں کم کرو ذرا. دوست تمہارا کل اس کو چوٹ لگی ہے, اللہ اس کو شفا دے. ہاں دیکھو تو صفا تو پہاڑی ہے, صفا کی بات ہم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اصحاب الصفہ مدرسے کے بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, حضرت عبدالرحمن, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہے نا؟ کیا نام ہے ان کا؟ عبدالرحمن صخر الدوسی, ہے نا؟ وہ اتنے بھوکے ہیں کہ ہونٹ سوکھ چکے ہیں, زبان سوکھ چکی ہے. وہ واقعہ سنے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, پھر کہا کہ جاؤ دودھ کا پیالہ دیکھو کسی گھر میں مل جائے, ہے نا؟ تو اب مقصد کیا تھا وہاں پہ؟ رسول سے علم حاصل کرنا, رسول سے علم حاصل کرنا. ساتھ میں کھانے پینے کی چیز مل جایا کرتی تھی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. سمجھے؟ آج ایسا نہیں ہے نا, آج ایسا نہیں ہے. پابندی سے کوئی کسی کو لا کے دیتا نہیں ہے. تو اس لیے ایک سیلری متعین کر دی جاتی ہے کہ بھائی یہ ہم دے دیں گے آپ کو, آپ دیکھ لینا اپنا کھانے پینے کا. سمجھے آپ؟
ہاں تو وہ اس اعتبار سے کوئی غلط نہیں ہے، لیکن مقصد صرف پیسہ ہے تو پھر غلط ہے، مقصد صرف پیسہ ہے تو غلط ہے. ٹھیک ہے، چلو آگے دیکھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تحسینوا عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد الخمیسۃ ان اعطی رضی وان لم یعط لم یرضى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کیا بیان کی؟ دنیا کا بندہ، دنیا کا بندہ، بندہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا. دنیا کا بندہ کون ہے؟ دیکھو آگے کیا گئے، دنیا کا بندہ، اور سوری دنیا نہیں ہونا چاہیے، وہ دینار کا بندہ، درہم اور دینار، درہم اور دینار. حدیث میں جو ورڈ ہے عبد الدینار، عبد الدینار، یہاں اردو میں غلط لکھا ہوا ہے، دنیا کا بندہ لکھا ہوا ہے، اردو میں بندہ، دنیا کا بندہ لکھا ہوا ہے، اس کو صحیح کر لو جس کے پاس ہے سلیبس. یہ دینار ہونا چاہیے، دنیا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو دینار کا بندہ، دینار اور درہم کا بندہ، دینار اور درہم کا بندہ کیا مطلب؟ دینار اور درہم کیا ہے؟ پیسہ ہے نا، مال ہے نا. اس کا بندہ، رسول اللہ کہہ رہے ہیں اس کا بندہ. ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ دیکھو کہتے ہیں اور دھارداری چادر کا بندہ، یعنی اچھے اچھے کپڑے، اچھے اچھے لباس جو ہوتے اس کا بندہ ہو، اگر دیا گیا تو راضی رہا، اگر دیا گیا تو راضی رہا. آپ دیکھیں اگر کیفیت یہ ہے تو پہچان بتا گئے رسول اللہ کہ اگر مال دیا جا رہا ہے تو راضی ہے، مال دینا بند کر دیا گیا تو راضی نہیں ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ دینار کا بندہ ہے، درہم کا بندہ ہے نا. ٹھیک ہے، اگر نہ دیا گیا تو ناراض ہو گیا، اگر نہ دیا گیا تو ناراض ہو گیا. تو آپ دیکھیں بڑے بڑے علماء ہیں، بعض اوقات مہینوں مہینوں تک پیسے نہیں ملتے، صبر کر لیتے. کیا کر لیتے؟ صبر کر لیتے. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ گئے؟ دینار کا بندہ، درہم کا بندہ ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں معاشرے کے اندر جو اس سلسلے میں صبر نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ صبر کرے، دے گا اللہ انشاءاللہ، اللہ دے گا. ٹھیک ہے، اوکے. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی؟ ہاں دیکھو اس کے بعد یہ کیا ہوا؟ شرک اصغر. اس کی کون سی قسم تھی؟ دو قسم بتایا تھا میں نے، ایک ظاہر اور بھول جاتے سب، ایک ظاہر اور ایک خفی. ٹھیک ہے، خفی چھپی ہوئی، ظاہر دکھنے والی. وہ چھوٹے چھوٹے بچے نہیں کہتے، ٹیچرس لوگ ان کو ایکشن کر کے پڑھاتے، جونی جونی یس پپا ایٹنگ شوگر نو پپا، ایسا ایکشن کر کے پڑھاتے. ویسا پڑھانا پڑتا آپ لوگوں کو کبھی کبھی، ہے نا. ظاہر خفی ایسا بتا چھپا کے، ہے نا. تو ویسا مت پڑھو آپ لوگ. ٹھیک ہے، دیکھو اس کے بعد اب بتا گئے شرک اکبر اور شرک اصغر میں دونوں میں فرق کیا ہے، ڈفرنس کیا ہے، اکبر سے کیا ہوگا، اصغر سے کیا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے. دیکھو کہتے ہیں گزشتہ بیان سے واضح ہو گیا کہ شرک اکبر اور شرک اصغر کے درمیان متعدد امور میں فرق موجود ہے. کیا ہے وہ؟ شرک اکبر سے آدمی دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور شرک اصغر سے خارج نہیں ہوتا. خارج کا مطلب ایک خارش ہے، ایک خارش ہو جانا، اور خارج، خارج آخر میں جیم، وہ کیا ہے؟ نکال دیتا ہے، نکل جانا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو شرک اکبر سے دین سے
نکل جاتا ہے، اور اصغر سے نہیں نکلتا لیکن گناہ ہوتا ہے، نکلتا نہیں ہے لیکن گناہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، شرک اکبر کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہے گا. ہمیشہ کہاں رہے گا؟ جہنم میں. پڑھ چکے ہم پیچھے ڈیٹیل اس کی. انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا. کون سا؟ اکبر، بڑا والا، ٹھیک ہے. اچھا، شرک اصغر کا مرتکب اگر جہنم میں داخل ہوا تو اس میں ہمیشہ نہیں رہے گا. اگر داخل ہوا، ایک تو یہ دو چیزیں، ایک اللہ کی مشیت ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، ڈائریکٹ جنت میں ڈال دے، ٹھیک ہے. اور دوسری چیز ہے کہ اللہ چاہے تو سزا دے کہ تو نے یہ گناہ کیا تھا، اس کی سزا پہلے بھگت، اس کے بعد نکال کے اللہ کہاں ڈالے؟ جنت میں، ٹھیک ہے. سمجھ میں آیا؟ تیسری چیز، کتنے ڈیفرنس ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے. کون کون سے؟ چیٹنگ نہیں، چیٹنگ نہیں، بنا دیکھے بتا. ہاں، شرک اکبر سے خارج ہو جاتا دین سے، باقی رہتا ہے. ہاں، دوسرا ہاں ہاں، شرک اکبر والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور شرک اصغر والا اگر جہنم میں گیا بھی تو بعد میں کبھی نہ کبھی اس کو جنت میں ڈالا جائے گا، ٹھیک ہے. سمجھ میں آیا؟ تیسرا، شرک اکبر تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے. جب تک شرک اکبر نہیں چھوڑے گا عمل قبول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. جا کے قبر پہ سجدہ کر رہا ہے تو نماز بھی پڑھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، روزہ بھی کر رہا ہے، قربانی بھی کر رہا ہے، کوئی عمل قبول نہیں جب تک وہ نہ چھوڑ دے، اس سے توبہ نہ کرے، ٹھیک ہے. شرک اکبر سے توبہ نہ کرے جب تک کوئی عمل قبول نہیں. تمام اعمال کو برباد کرتا ہے شرک اکبر، تمام اعمال کو برباد. شرک اصغر تمام اعمال کو برباد نہیں کرتا ہے، بلکہ اس عمل کو ضائع کرتا ہے، اس عمل کو باطل کرتا ہے جس میں وہ پایا جاتا ہے. سمجھ میں آیا تیسرا ڈیفرنس؟ اکبر سے تمام عمل برباد ہو جائیں گے، اصغر سے وہ عمل برباد ہوگا جس میں وہ پایا جا رہا ہے، دوسرے عمل باقی، دوسرے عمل برباد نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. جیسے فجر کی نماز میں دکھاوا کیا تو ظہر عصر مغرب عشاء میں نہیں کیا تو فجر ظہر عصر مغرب عشاء برباد نہیں ہوگی، فجر برباد ہو جائے گی. سمجھے؟ ہاں، دیکھو کتنے ہو گئے؟ 3. چوتھا، شرک اکبر خون اور مال کو مباح کر دیتا ہے، شرک اصغر دونوں کو مباح نہیں کرتا. سمجھے؟ سمجھے؟ نہیں سمجھے. شرک اکبر والے سے اگر قتال کا موقع ہے تو قتال کیا جائے گا، خون اور مال مباح. جیسے مشرکین مکہ سے جہاد کیا گیا تھا، اس طریقے سے شرک اکبر کرنے والوں سے قتال کیا جائے گا اگر اس کا موقع اور محل رہے تو. اور اصغر والوں سے قتال نہیں کیا جائے گا، وہ ایمان میں داخل ہے نا، وہ ایمان میں داخل ہے، ٹھیک ہے. اوکے، نیکسٹ. کتنے ہو گئے؟ 4. 5واں، شرک اکبر سے مشرک اور مومنین کے درمیان خالص عداوت واجب ہو جاتی ہے. شرک اکبر سے کیا ہوتا ہے؟ مشرک اور مومنین کے درمیان خالص عداوت یعنی دشمنی واجب ہو جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کے کسی بھی مشرکانہ معاملات میں ان کا تعاون نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے. ان سے الگ رہا جائے گا. ہاں، ان کو سمجھایا جا سکتا ہے، ان کو دعوت دی جا سکتی ہے، ان کی اصلاح کے لیے جستجو اور جد و جہد کی جا سکتی ہے. لیکن یہ کہہ کر کہ نہیں ہمارے بھائی ہے، ساتھ ہمارے رشتہ دار ہے، ہمارے فلاں ہے، اگر ہم ساتھ نہیں دیں گے تو برا مان جائیں گے، تو ایسا
نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, شرک میں کسی بھی طریقے کا تعاون جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتے ہیں لہٰذا مومنوں کے لیے ان سے محبت اور ان کی حمایت کرنا جائز نہیں, خواہ کوئی قریب ترین شخص ہو, لیکن شرک اصغر سے مطلقاً حمایت ممنوع نہیں ہوگی, بلکہ اس کے ایمان کی مقدار سے اس سے محبت اور حمایت کا معاملہ ہوگا, اور نافرمانی کی مقدار سے اس سے دشمنی کا معاملہ ہوگا. سمجھے؟ اگر شرک اصغر زیادہ پایا جا رہا ہے تو اس سے اتنی ہی دوری رکھی جائے گی, اتنے اس سے ہم دور ہو جائیں گے. بھائی یہ جب تک یہ چھوڑے گا نہیں, جب تک ہم تیرے معاملات میں ساتھ نہیں دیں گے, ہے نا. اب دیکھو ایک چیز تو یہ ہے کہ کسی کو آپ سمجھا گئے کہ آپ کا یہ عمل صحیح نہیں ہے, یہ گناہ ہے, اس کو چھوڑ دو, اس کو چھوڑ دو. سمجھانے سے مان لیتا ہے تو ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بھائی آپ نہیں مان رہے ہو, جب تک آپ نہیں چھوڑو گے ہم آپ کے ان معاملات کے اندر آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, اگرچہ آپ ہمارے بھائی کیوں نہ ہو, ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اللہ نے کہا نا کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا کیا کرو, تعاون کرو, مدد کرو, اور گناہ اور معصیت کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. ٹھیک ہے. الحمدللہ. یہدیکم اللہ اصلاح والا. تو کیا معلوم پڑا کہ جس انداز سے شرک اصغر پایا جائے گا اسی انداز سے کیا ہوگا, محبت اور دوری کا معیار قائم کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اسی انداز سے. اوکے, کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5 چیزیں. شرک اکبر سے اسلام سے خارج ہو جائے گا, اصغر سے خارج نہیں ہوگا. دوسرا, اکبر کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں جائے گا, شرک اکبر کا مرتکب, اور شرک اصغر کرنے والا جہنم میں جائے گا بھی تو کبھی نہ کبھی انشاءاللہ اس کو جنت میں ڈالا جائے گا. تیسرا, شرک اکبر تمام اعمال کو برباد کرتے ہیں, شرک اصغر سے تمام اعمال برباد نہیں ہوتے, جس عمل میں پایا جاتا ہے وہ عمل برباد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور شرک اکبر کے کرنے والے کا خون اور مال مباح ہو جاتا ہے, اور شرک اصغر کے کرنے والے کے مال اور جو خون ہے وہ مباح نہیں ہوتا. اسی طریقے سے ایک سے خالص دشمنی اور عداوت واجب ہو جاتی ہے جب تک وہ اس کو چھوڑ نہ دے, جب تک وہ اس کو چھوڑ نہ دے, اور دوسرے سے اس کے معاملات کے حساب سے محبت اور دوری کا معیار قائم کیا جاتا ہے. تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5. اچھا, اس کے بعد ہے معاشرے کے اوپر, فرد اور معاشرے کے اوپر شرک کے برے اثرات. انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیں گے آپ لوگ. میں نیکسٹ کلاس میں پوچھوں گا, دیکھو سوال جواب بھی ہے آگے, سوال جواب میں پوچھوں گا میں کہ کیا پڑھے ہیں آپ نے شرک اکبر اور شرک اصغر کے سلسلے میں. ٹھیک ہے, ہاں, تو اس لیے یاد کر کے آنا نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ. چلو دعا پڑھو اختتام مجلس کی. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ڈیٹ ہے آج کی؟